السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کے لیے، تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مختص ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی بھی عمل اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو وہ آدمی ہے جو مشرک ہے۔ وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ شرک کسی بھی انداز کا ہو، انسانی اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے، وہ عمل کتنا ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ ابو جہل اور اس کی برادری، انہوں نے دنیا کی ایک بہترین مسجد بنائی تھی، اور آج تک وہ مسلمانوں کے لیے کعبہ و قبلہ ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ مسجد بنانا یہ ایک بہترین عمل، دنیا اور آخرت کی سعادات کو جمع کرنے کے لیے ایک بہترین قابل رشک عمل ہے۔ لیکن رب کائنات نے اس عظیم مسجد کو بنانے والے اور اس میں حصہ ڈالنے والے جو بد نصیب ٹھہرے، اور شرک جیسی عظیم بیماری ان کے اندر موجود تھی، رب کریم نے ان کی اس سعادت کو قبول نہیں کیا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ بہت سے بت، بہت سی صفات کے حاملین، ان کے خدا جو انہوں نے خود گھڑ رکھے تھے، ان پر اللہ رب کائنات نے اور سابقہ کتب میں ان کی کوئی شہادت یا ان کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں اتاری گئی، اور انبیاء کی زبانی بھی
ان کے اس شرک کی کوئی اتھارٹی اور گارنٹی نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ ان کو بڑا پسندیدہ عمل گردانتے ہوئے ساری زندگی مشرک رہے، تو رب کائنات نے ان کے عظیم ترین ثواب اور اجر کے کام کو بھی مسترد کر دیا۔ تو وہ انسان جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں شرک ہے، وہ شرک کسی بھی انداز کا ہے، اللہ کی ذات میں وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی عظیم صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے حضور قبول نہیں۔ دوسرا وہ انسان جو بدعتی ہے، دین میں نئے نئے امور گھڑتا ہے، نئی نئی باتوں کو عبادات کا رنگ دے کر، اللہ کی عبادت کا رنگ دے کر انہیں خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی شوق دلاتا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ نہیں اس سپیکر میں تقریر کر لینا یا اذان دینا بدعت ہے، نہیں، یا کوئی نئی عمارت بہترین انداز سے بنا لی جائے جو پہلے دور میں نہیں تھی اور وہ بدعت بن گئی۔ بدعت ہے اللہ کی عبادت کی غرض سے، اجر اور ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام کرنا جس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ملتی، وہ بدعت ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ ایک مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک ذکر کا طریقہ ایجاد کر لیا اللہ کو یاد کرنے کا، کہ وہ حلقہ گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو، وہ سارے زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ جب ان کی آواز دھیمی پڑتی ہے تو وہ شخص پھر بولتا ہے قولوا سبحان اللہ، سارے مل کر سبحان اللہ پڑھو، وہ سب تسبیح کرتے ہیں، پھر وہ تکبیر کا ورد کراتا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ صحابی اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن بھی ابھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور تم نے اللہ کی مساجد میں ان بدعتوں کو رواج دے دیا۔ یہ طریقے زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نہ ہی آپ کے صحابہ ایسا کرتے تھے۔ یہ عبادت کی غرض سے، اللہ کی یاد کی غرض سے، اجر و ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام دین میں جاری کر لینا جس کی ابتدا، جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے نہیں ملتی، وہ بدعت۔ یہ بدعتی کام کرنا مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، اپنے تجارتی مقامات میں، اپنے بازار اور دفاتر میں، یہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت ایک قوم آئے گی، ان کے پانچوں اعضاء روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے، لیکن فرشتوں کی ایک دیوار بیچ میں حائل آ جائے گی اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم جہنم کی طرف چلو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتجاج فرمائیں گے اللہم امتی، اے اللہ یہ تو میری امت والے ہیں، ان کے اعضاء تو روشن ہیں، جو میری امت کی نشانی وہ ان میں پائی گئی۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا تھا، کون کون سی اختراعات اور نئی نئی باتیں دین میں گھڑی تھی، آپ کو یہ علم نہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام اس موقع پہ ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، پرے ہٹا دو، دور کر دو،
پھینک دو اٹھا کے جہنم میں، ان کو مجھے ان کی ضرورت نہیں، جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، میرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو عمل تو کرتا ہے، خوب سے خوب کرتا ہے، اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے، لیکن اس عمل میں اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں، اس کی نیت ہے کہ میرے عمل کی شہرت ہو جائے، میرے عمل کی دھوم مچ جائے، میری اس عملی زندگی کا ڈنکا بچ جائے، دنیا والے مجھے حاجی صاحب کہے، دنیا والے مجھے سخی کہے، دنیا والے مجھے قاری القرآن لکھے، دنیا والے مجھے شیخ الحدیث لکھے۔ جس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں اپنے اس عمل کی شہرت تلاش کروں اور دنیا میں مشہور ہو جاؤں، اللہ رب کریم نے اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں کرنا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دینا۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر نہیں ہیں اور وہ پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رب کائنات نے اسے شرف قبولیت سے نواز دیا، تو قیامت کے دن میں کھجور کا ایک دانہ جو رب کریم کے حضور صدقہ کیا تھا اور رب کریم نے اس صدقہ کو قبول کر لیا تھا، جب میدان حشر میں میزان عمل میں اس کے اس عمل کو تولا جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر کا وزن اس کے ترازو عمل کے اندر وہ دیکھ کے خوش ہو کے کہے گا، مالک میں نے اتنا بڑا عمل زندگی میں کیا نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ رب کائنات ارشاد فرمائیں گے، یہ فلاں موقع پہ جو کھجور کا دانہ تو نے بطور صدقے کے اور میری رضا کے لیے خرچ کیا تھا، یہ وہی دانہ ہے جس کو آج میں نے اتنا پالا اتنا بڑا کیا کہ مجھے اتنا بڑا عمل دکھائی دے رہا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے اور چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی انسان کو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہے۔ عزیز ساتھیو، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی وہ دنیا میں چلتے پھرتے یقین کر لے کہ میں نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ لیکن بیچ میں شرط کیا ہے؟ من بنا للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے بنائی، جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنائی، مدرسے کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیز دوستوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اہم ترین منصب اور ذمہ داری کا عہدہ اٹھایا اور اس کو قبول کیا اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے گلے پر لاد لی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کریم ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، اللہ اس چھوٹے سے اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز کے ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ عزیز ساتھیوں، اس سے ہٹ کر میں چند باتیں اور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ رب کائنات نے ابھی جو آیت میں نے مقدسہ تلاوت کی اس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ وہ شخص جس پر کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی ظلم ہو گیا، اس کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، اس کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے قابل رشک، قابل تقلید اور قابل ریس عملی نمونہ ہے۔ اس زندگی کے مطابق جس شخص نے اپنی زندگی بنا لی وہ شخص کامیاب ہے، اور جس نے اپنی زندگی کا دھارا دنیا والوں کے پیچھے ڈال دیا، امتیوں کے پیچھے ڈال دیا، وہ شخص برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ جس گڑھے میں امتی گرے گا اسی گڑھے میں وہ شخص بھی گرے گا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کا حکم دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دنیا والوں تم آئیڈیل بناتے ہو، کسی نے کسی اداکار کو آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی فنکار کو آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی بڑے وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی فلسفی کو، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی کے مالک کو تم نے اپنا آئیڈیل بنایا، لیکن جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا اس کی دنیا بھی سدھر گئی، اس کی آخرت بھی سدھر گئی۔
اور یہ آیت مقدسہ جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو تم واویلا شروع کر دیتے ہو. تمہارے اوپر کسی بھائی نے کچھ تکلیف دی، کچھ پریشان کیا، کسی دوست کی طرف سے کچھ پریشانی ملی، برادری والوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دوستوں نے بولیاں مار دی، کوئی رشتہ داروں نے قطع تعلقی کا تھوڑا سا ایک تعلق توڑنے کی کوشش کی، تو تم اس پر دھاڑ پیٹ شروع کر دیتے ہو. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا بن جاتا ہے، میرے دین پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ ان باویلوں کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرتا، وہ صرف میرے سامنے ہی آ کر التجا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ کی صورتحال کیا تھی؟ ایک شخص ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ یثرب کا پورا علاقہ مجھ کو اپنا مقتدا، پیشوا اور امام مان لے، میں ان کا جج بن جاؤں، میں ان کا چیف جسٹس بن جاؤں، میرے ہی ہاتھوں پر ان کے فیصلے ہو، میرے ہی ہاتھوں سے ان کی جھگڑوں اور قضیوں کے فیصلے نمٹے. اس کی یہ خواہش ہے کہ سرداری کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا جائے. اس کو جانتے ہو گے آپ، عبداللہ ابن ابی نام کا وہ شخص مدینہ منورہ کے اندر اس سرداری کا خواہش مند ہے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت سارے مدینہ کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. آپ ہی کو جج ماننے لگے، آپ ہی ان چیف کمانڈر بن گئے، آپ ہی ان کے پیشوا اور مقتدا ٹھہرے. عبداللہ کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، اس لیے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جب مدینہ منورہ میں کیا، وہ شخص حسد کا مارا ہوا، حسد کے اندر جلتا بھنتا، ہر وقت کڑتا رہتا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ان کی تباہ پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ اپنی سواری پر سوار اس شخص کے قریب سے گزرے جو عبداللہ نام کا تھا. جب اس کے پاس آئے، آپ کھڑے ہوئے، السلام علیکم کہا، اور آگے سے یہ کیا جواب دیتا ہے؟ حسب معمول آپ نے سمجھانا شروع کر دیا. یہ شخص کہتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو ہمارے پاس آیا کرے نا تو صرف آ کے بیٹھ جایا کر، یہ اپنی سمجھانے والی باتیں وہاں کیا کر جہاں تیرے پاس لوگ چل کر آئیں، اور یہ تیرے گدھے کی جو بدبو ہے یہ بھی ہمیں بڑی پریشان کرتی ہے، اس کو ذرا دور رکھا کر ہم سے. اللہ اکبر! توہین رسالت کا مرتکب ہوا وہ ظالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر بیٹھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا. اتنی بڑی تکلیف پہنچی، اس کا اظہار نہیں کرتے، واویلا نہیں کیا، اس کو زد و کوب نہ کیا نہ کروایا، آگے گزر گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچتے ہیں، ان سے جا کر کیا کہتے ہیں؟ ما بالغا ان ابو الحباب ان ابی الحباب، کیا تجھ کو ابو الحباب کی بات پہنچی ہے؟ ابو الحباب نے آج جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ آپ کو پہنچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہا اس نے یوں میرے اوپر آج تنقید کی ہے. اب دیکھیے، ابو الحباب اس کی کنیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات دوسرے کو بتا رہے ہیں، لیکن احترام اور عقیدت کا جو تعلق تھا، اپنے ساتھیوں کا جو محبت کا ایک سلسلہ تھا، اپنے ساتھیوں کا نام ادب سے لینے کا جو طریقہ کار تھا، اس کو نہیں توڑتے. اس کو کسی برے نام سے نہیں بلایا، اس کو کسی غلیظ نام سے نہیں پکارا، اس کو منافق نہیں کہا، اس کو کافر نہیں کہا، اس کو کیا کہا؟ ابو الحباب کی بات پہنچی ہے، ابو الحباب نے آج میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اس عظیم مقام کے دوران ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی ساتھی کی طرف سے آئی، کسی سوسائٹی کی طرف سے آئی، کسی معاشرت کی طرف سے آئی، ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو کسی برے نام سے یاد کریں یا کسی غلیظ نام سے پکاریں یا ان کے خلاف احتجاج برے انداز سے کریں. نہیں، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اگر اللہ نے آج ہمارے کندھوں پر رکھ دی تو طریق زندگی بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا. اس کام میں پریشانیاں آتی ہیں،
تکلیفیں آتی ہیں، مالی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر اس سے بھاگ جانا، یہ بات اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتی۔ صبر اور استقامت یہ دین کے اندر بنیادی جز ہے اپنے ہدف تک رسائی کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ اپنی زندگی کا کوئی مشکل ترین واقعہ، کوئی مشکل ترین مقام آج سنائیے مجھے، جو آپ کی زندگی کا انتہائی کٹھن دن تھا، جس میں آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ چھوڑ، کیسی بات لے بیٹھی ہے تو، کہنے کے لیے آج تو بتا دیجیے۔ بار بار اصرار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں مکہ میں تھا، حج کا موقع تھا، میں سرداران عرب کے ایک ایک خیمے میں گیا، سارے سرداروں کو ملا، اس سردار کے خیمے میں لگا، میں گیا، مجھ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس سردار کے خیمے میں گیا، مجھ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، میں تیسرے سردار کے پاس گیا، اس نے بھی مجھے مایوس کن جواب دے دیا، میں مایوس ہو کر سب سے ہاتھ اٹھا کے انتہائی پریشانی کے عالم میں چل نکلتا ہوں، مجھے کوئی ہوش نہیں ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، میں کدھر میرا رخ ہے، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ چلتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا، جب میں مغرب کے وقت کے قریب جب اندھیرا چھانے لگا، میں اپنے ہوش میں جب آیا تو مجھے احساس ہوا ہے تو کہاں آ گیا ہے؟ میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو پہاڑیاں ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو پہاڑیاں ہیں، آگے دیکھتا ہوں تو پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے گھرے ہوئے ایک سلسلے کے اندر کھڑا ہوں، اور اس وقت اللہ رب کائنات کا ایک فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آ گیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد آپ قرن ثعالب کے اندر ہیں، یہ ایک پہاڑیوں سے گھری ہوئی وادی جو قرن ثعالب کے نام سے مشہور ہے، میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں جس کی ذمہ داری پہاڑیوں پر ہے، آپ حکم دیجئے گا یہ پہاڑیاں اٹھا کر میں ان سرداران عرب کے سروں کے اوپر گرا دیتا ہوں اور چکی کے دو پارٹوں کی طرح ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں، جنہوں نے تجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسترد کر دیا، ان کی نسلوں کو خراب کر دیں، ان کو برباد کر کے رکھ دیں۔ لیکن آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت کی زبان سے کیا لفظ نکلتا ہے؟ او اللہ کے پیغام رساں، او اللہ کے فرشتے، اگر یہ آج ٹھیک نہیں ہوئے تو کل ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھ کو تو اللہ رب کائنات نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھ کو زحمت اور تکلیف والا بنا کر نہیں بھیجا۔ کتنی بڑی مصیبت تھی، کتنی بڑی اذیت تھی جو قوم کی طرف سے ملی، لیکن نبی علیہ السلام نے برداشت کر لی۔ ہمارے اس عظیم منصب کے اندر، ہمارے اس عظیم پیشے کے اندر ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا، اس دین کے اندر صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر زندہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر بدک جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑکھڑا جانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی یہ بات نہیں آئی۔ آپ پر جتنا دکھ آئے، جتنا پریشانی آئی، جتنا تکلیفیں آئی، آپ نے اپنی جان پر اکیلے برداشت کر لی، سہ لی، لیکن اللہ کے دین پر حرف آنا یہ آپ نے گوارا نہیں کیا۔ میں انہیں چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ میرے ان عزیز دوستوں کو اللہ رب کائنات کامیاب فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادات سے بے خبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔